السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب حصن المسلم ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نماز کی دعاؤں تک پہنچے تھے، یعنی نماز کے جو ذکر اذکار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انہیں پڑھنے کی اور یاد کرنے کی اور پھر اپنی نمازوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو رکوع کی کچھ دعائیں ہم نے پڑھی تھیں، ایک تو وہی ہے جو ہم بچپن سے ہم نے یاد کی اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ رکوع کی آج ایک اور دعا پڑھتے ہیں، دعا ہے اللہم لکا رکعت وبکا آمنت ولکا اسلمت خشع لکا سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی ومستقلت بہ قدمی۔ اے اللہ، میں تیرے ہی لیے جھکا، تجھ ہی پر ایمان لایا، تیرا ہی فرما بردار بنا، تیرے ہی لیے ڈر کر عاجز ہو گئے میرے کان، میری آنکھیں، میرا مغز، میری ہڈیاں، میرے پٹھے اور وہ جسم جسے میرے قدم اٹھائے ہوئے ہیں۔ مسلم، نسائی اور احمد میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے جو ہمیں بہت کچھ اور بھی سکھا رہی ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں ہمارے لیے روحانی تو بے شمار فائدے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ ہمارے لیے فرض کی گئی ہے تو ہم نے پڑھنی ہی ہے، اور ہم اس کو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور نماز قبول بھی وہی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے پڑھی جائے۔ لیکن سائیڈ بائی سائیڈ کتنے ہی جسمانی فوائد ہیں جو ہمیں اس سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ میں بات اس لیے بھی میں کر رہی ہوں، مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ جب آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جب اللہ توفیق دے گا تو ہم پڑھ لیں گے۔ آپ دیکھیں، ایک دفعہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کی قبولیت ہی یہ ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اختیار کی آزادی کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ جب اللہ توفیق دیں گے تو میں کر لوں گا، بھائی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ نے اللہ کی طرف پہلا قدم اٹھانا ہے خود، ٹھیک ہے؟ خیر کی، بھلائی کی جو طلب ہے وہ آپ کے اندر ہوگی، اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ نماز کے جو اخروی فائدے ہیں، یعنی کامیابی ملنے والی ہے، جنت کی کنجی ہے، اور بے شمار احادیث جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان کے علاوہ جو سائیڈ بائی سائیڈ ہمیں تھوڑے سے فائدے، یعنی یعنی اخروی اعتبار سے تھوڑے سے ہی کہنا چاہیے، جو دنیاوی فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب سائنس بتاتی ہے کہ آپ اپنے جسم کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کتنی بھی ایکسرسائزز آپ کر لیں لیکن اس طرح سے آپ فوائد حاصل نہیں کر سکتے جو نماز میں حاصل ہوتے ہیں، کہ آپ اب خود پر چاہے کچھ لوگوں کے لیے تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جیسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہی کی سنت میں ہم بھی اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھیں۔ جب ہماری آنکھیں جل رہی ہوں تو ہم کہیں ہم جا کے نماز پڑھیں۔ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں تو ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ طلب ہوتی ہے کہ اب آرام کریں، لیٹ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، یا پھر یہ کہ سر میں کچھ ایسا ہو رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اب ذرا ہم آرام کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ فرماتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم بھی جب تھکے ہوئے ہوں، آنکھوں میں تھکن محسوس کریں، آنکھوں میں جلن محسوس کریں یا سر میں ایسا محسوس کریں تو ہم بھی اللہ کی طرف جھک جائیں، ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہو جائے، آمین۔ تو بالکل اسی طرح ہمارا جسم کیسے اللہ کے تابع ہو جاتا ہے نا، کہ نماز میں جیسے میں کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگ تو واقعی ٹھنڈک تلاش کرنے کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہ چونکہ فرض ہے تو جبراً بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، خود پہ جبر کرتے ہیں۔ لیکن یہ جبر آپ ایکسرسائز میں نہیں اس طرح سے کرتے، جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں ہاتھ باندھ کر، تو یعنی آپ خود کو کنٹرول کیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ پڑھتے ہیں کہ حرکات کثیرہ جو ہیں وہ نماز کو باطل کر دیتی ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ دھیان بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب میں جب کھڑی ہو گئی ہوں تو کم از کم ایسی نماز پڑھوں جو قبول تو ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پھر رکوع میں لے جاتے ہیں۔ تو جب آپ رکوع میں لے جاتے ہیں تو گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں، کمر کو آپ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر دوبارہ آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خشوع ضروری ہے نا نماز میں،
تو آپ تمام ارکان باقاعدہ بہت ہی عاجزی سے سکون کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پھر آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو سائنس اب آپ کو بتاتی ہے کہ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو بھی میکسیمم کنٹرول کر جاتے ہیں، کیونکہ نماز میں سجدے کی حالت میں آپ اپنے جسم کا سب سے بہترین حصہ اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں، اور زمین پر جب رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ پاک ہے میرا پروردگار، میرا رب جو بہت ہی اعلیٰ ہے، کہ میری تو ہستی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی بھی مصیبت آتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا قرآن میں، البقرہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر اور نماز سے۔ تو صبر بھی دراصل کیا ہے کہ جب ناموافق حالات ہوں تو خود کو تھام لو، صبر کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر کوئی آپ پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے اور آپ صبر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، کنٹرول کریں گے، زبان کو روک کے رکھیں گے کہ میری زبان سے کوئی ناروا الفاظ اس کے لیے نہ نکل جائیں، خواہ وہ آگے والا کیا ہی کچھ کہہ رہا ہو۔ اسی طرح نماز بھی کیا کرے گی؟ آپ کے جسم کو کنٹرول کر دے گی، اور سجدہ جو نماز کا بہترین یعنی حصہ ہے، جس میں یعنی کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ یعنی میکسیمم قریب ہو جاتا ہے، تو اس وقت اتنا ہی کنٹرول یعنی اس کے جسم پر ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم کا بہترین حصہ ماتھا وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سارے مختلف طرح کے مصیبتیں جو دماغ میں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی مصیبت آ پڑی ہے نا، اب حل سوچ رہے ہیں آپ، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، فلاں کو فون کر لوں وہ کر لوں، یا اسی طرح کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو آپ لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں اور سجدے میں آپ نے سر رکھ دیا تو سبحان اللہ، تو وہ سارے جو جسم کے ذہن کے خیالات ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر آپ کی پیشانی پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ پیشانی جو ہے نا یہ آپ کا یعنی سوچوں کا محور اور مرکز ہے، یہیں سے ہی، اور اسی کے بارے میں فرمایا نا کہ یہ تمہاری پیشانیاں تمہارے رب کے قبضے میں ہیں، تو انسان خود پر قابو پاتے ہوئے اسی پیشانی کو اپنے رب کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار پھر اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جسمانی فائدے سے پھر دور رہ گئے، پھر جو رب سے تعلق بنتا ہے، وہ جو جسم میں پھنسا ہوا ہوتا ہے انسان، اب وہ روح کی ضرورت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اب یہ ہم دیکھیں کہ جسم کی ضرورتیں جن کے پیچھے ہم اپنے دن کا کتنا حصہ گزار دیتے ہیں وہ تو بہت کم ہیں، اس کے مقابل میں دل کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان کام کرے۔ اور دلوں کو سکون کیا دیتی ہے؟ الا تطمئن بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ہو بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ذکر سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ نماز، اور اس میں پھر آپ جب سجدے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے دل سکون پا جاتا ہے نا، وہ سارے جو یعنی آپ پہ مصیبت آ پڑی ہے اور شیطان اب آپ کو اور ڈرا رہا ہے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو آپ نے تو ان تمام خیالات کو جو ماتھے میں آ رہے تھے، آپ نے ان سب کو ٹیک دیا اللہ کے آگے، اللہ کے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو صحیح راستہ سوچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور شامل کریں اپنی نماز میں۔ اللہم لکا رکعت و بکا آمنت، اور یہ جو رکوع کی ہے ابھی، کیونکہ ابھی آپ صرف نیچے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تیرے ہی لیے جھکا، تجھی پر ایمان لایا، تیرا ہی فرما بردار بنا، یعنی اس میں ابھی آپ نے سر نہیں جھکایا، اس میں آپ نے ابھی کمر سیدھی کی ہے، سر کو نیچے کی ہے، بس لگایا نہیں ہے زمین سے۔ تیرے لیے ڈر کر عاجز ہو کے میرے کان، میری آنکھیں، میرا مغز، میری ہڈیاں، میرے پٹھے اور وہ جسم جسے میرے قدم اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگلی دعا ہے سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمہ، پاک ہے بہت بڑی قدرت اور طاقت والا اور بہت بڑے ملک والا یعنی ملکیت والا اور بڑائی اور عظمت والا۔ ابو داؤد، نسائی، احمد اور نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ دعا ہے نا جو کہ نماز تراویح کے بعد پڑھی جاتی ہے، اسی طرح وتر کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس کو بھی ہم ضرور شامل کر لیں۔ پھر سے پڑھتے ہیں سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمہ، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمہ۔ رکوع سے اٹھنے کی دعا ہے، پھر آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور جو تھوڑا بہت ہوتا ہے نا کہ نماز میں بھی تو ظاہر ہے ہم ہیں تو انسان ہی نا، پھر خیالات آتے رہتے ہیں، رکوع کی تسبیح ہم نے 2 دفعہ
بڑے خشوع و خضوع سے شعوری کوشش سے پڑھی، لیکن اس کے بعد پھر کہیں بھٹک گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ ضرورت کے مطابق کیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بریکس کے بعد اللہ اکبر آتا ہے. تو جب آپ پھر سے شعوری طور پر اللہ اکبر، نہ صرف یہ کہ سچویشن چینج ہوتی ہے، زبان سے کچھ اور نکلتا ہے، کچھ اور کا مطلب کہ جس میں آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور جب اب آپ جھکے ہوئے تھے، اب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، تو پھر منتشر ذہن پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اگر منتشر ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر ایک اور ہی جیسے آپ اگلے کسی دور میں داخل ہو گئے ہیں نا. سبحان اللہ، یعنی آپ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اب آپ ایک اور سچویشن میں ہیں. تو پھر انسان کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. اللہ اکبر، اللہ نے سن لی. بخاری کی روایت ہے. اور ساتھ ہی پھر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو ربنا ولک الحمد ہم نے بچپن سے یاد کیا ہوا، اب اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں جن کو لینے کے لیے فرشتوں کے گروہ آئے تھے. اے ہمارے پروردگار، اور تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے، تعریف بہت زیادہ پاکیزہ جس میں برکت کی گئی ہے. پھر اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. مسلم کی روایت ہے. یہ بھی اگر ہم یاد کر لیں، ہے تھوڑی سی لمبی، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ ہو سکتی ہے. اے اللہ ہمارے پروردگار، تیری ہی لیے تعریف ہے اتنی جس سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھر جائے، اور اس کے بعد جو چیز تو چاہے بھر جائے. اے تعریف اور بزرگی کے لائق سب سے سچی بات جو بندے نے کہی وہ یہ ہے، جبکہ ہم سب تیرے بندے ہیں. اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی شان والے کو اس کی شان تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم سمجھ کے ان دعاؤں کو یاد کریں اور نماز میں پڑھیں تو کیسے ہمیں یہ حوصلہ دیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ نماز ویسے تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو مصیبت میں بھی نماز کی طرف رجوع کرنے کا کہا گیا ہے. تو جب آپ مصیبت میں اور آپ یہ دعائیں اللہ سے کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، تو کیسے اللہ پر ایمان اور بھروسہ اور توکل بڑھتا ہے انسان کا. اس کے بعد سجدے کی دعا، یعنی یہاں پہ بھی پھر کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی پیشانی اپنے رب کے آگے ٹیک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو اسے اہل سنن اور احمد نے روایت کیا، اور صحیح ترمذی دیکھیں، اور اس کا ترجمہ کیا، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. تو یہ وہ دعا ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس کا ترجمے پہ ذرا فوکس کریں. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے، یعنی ہر نقص کمی سے پاک ہے میرا پروردگار. یعنی وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں لوگ اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں، اختیار میں، تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، تو وہ کیا ہے، وہ پاک ہے. وہ یعنی اب اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مخلوقات کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، اس کا تو کوئی شریک ہی نہیں، اس کا شرک ہے ہی نہیں، یعنی اس کے ساتھ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ سوچتے ہوئے انسان یہ بات کرے تو حقیقتاً پھر کیا انسان پر اثر ہوگا نا، اس کے سبحانہ پاک ہے میرا رب، ربی الاعلیٰ، میرا رب بہت ہی بلند ہے، سب سے بلند. پھر اس کے ساتھ یہی دعا جو ہم رکوع میں پڑھ کے آئے ہیں وہ ملا لیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے. اور پھر ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. آپ یہ دیکھیں کہ دونوں جو دعائیں ہیں میں رکوع کی بھی اور سجود کی رپیٹ ہو رہی ہیں، تو آپ جو رکوع میں یاد کریں یہاں بھی پڑھیں. بہت پاک، بہت مقدس ہے فرشتوں اور روح کا رب. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. عموماً یہ دعا ہمیں یاد ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہیں رات کے وقت اٹھ کے نا، تہجد کے وقت، تو یاد رکھیں کہ اس کو رکوع اور سجود میں بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. ترجمہ ہے اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا، تجھی پر ایمان لایا، تیرا ہی فرما بردار بنا. میرے چہرے نے اس ہستی کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی، اس کے کانوں اور آنکھوں کے شگاف بنائے. برکت والا ہے اللہ جو تمام بنانے والوں میں سے اچھا ہے.
تو اس سے تھوڑی سی ملتی جلتی دعا ہے اینڈ پہ جو آ رہی ہے نا، سجدہ تلاوت کی دعا ہے، وہ آپ کو آتی ہوگی، تھوڑے سے دن لگیں گے، اس کو بھی یاد کر لیں۔ اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت و سجد وجہی للذی خلقہ و صورہ و شق سمعہ و بصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو آپ یہ دیکھیں گے اس دعا میں آپ اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں خود کو، سبحان اللہ، تو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی دعا جو ہم نے پیچھے پڑھی، سبحانہ ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمہ، پاک ہے بہت جبر اور بہت بڑے ملک والا، یعنی بڑائی بادشاہت والا اور بڑائی اور عظمت والا۔ آخری دعا وہ جو گناہوں کی بخشش کے لیے ہے، اوپر اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اس کے بعد اس دعا کو بھی اپنے سجدے میں شامل کریں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، اور اس میں آگے آتا ہے وعلانیتہ وسرہ، ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ وسرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ مجھے میرے چھوٹے بڑے پہلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے۔ پھر اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیرے غصے سے تیری رضا کی پناہ چاہتی ہوں، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتی ہوں، اور میں تجھی سے تیری ہی پناہ چاہتی ہوں، میں پوری طرح تیری تعریف نہیں کر سکتی، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ دو سجدوں کے درمیان کی دعا رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ تو یاد ہو جاتی ہے، پڑھتے بھی ہیں ہم میں سے، اس سے اگلی والی بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، رب اغفر لی کا کیا مطلب ہے؟ میرے رب مجھے بخش دے، میرے رب مجھے بخش دے، ابو داؤد صحیح ابن ماجہ میں آئی ہے یہ روایت۔ اگلی ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وجبرنی وعافنی، ٹھیک ہے، اور اس میں دو اور چیزیں، ورزقنی ورفعنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے دعا، اس کو ہم ریپیٹ کریں بار بار، اور ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے ہدایت دے اور میرے نقصان پورے کر دے۔ میں یہ جب آتی ہوں نا وجبرنی کہنے پہ، تو میں کہتی ہوں میرے نقصان یا اللہ، یہ کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ پچھلے دنوں یعنی نقصانات ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کبھی ہمیں معاشی طور پر کوئی گھاٹا مل جاتا ہے، کبھی تعلقات میں کوئی کجی کمی آ جاتی ہے، تو وہ نقصان ہی ہوتا ہے ہمارا، تو دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو میں جب اس پہنچتی ہوں نا اس لفظ پہ وجبرنی، اور میرے نقصان پورے کر دے، تو میں ایک حقیقتاً ایک دل میں سکون آتا ہے، اور پھر میں کہتی ہوں کہ میں اب جلدی سے نہ اٹھ جاؤں، تو اسی لیے وہ جو پیچھے دعا آئی ہے نا رب اغفر لی رب اغفر لی، تو ہم کیونکہ ہم ہر وقت ہی جلدی میں ہوتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہم نمازوں میں بھی ہر کام میں ہم جلدی میں ہوتے ہیں، نماز میں تو ہم کم از کم دل لگایا کریں، تو کبھی کبھار انسان جلدی میں ہوتا ہے، رب اغفر لی کہہ کے دوبارہ دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، نہیں رک جائیں، یہ بھی پڑھ لیں، کیا زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ تو اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وجبرنی وعافنی ورزقنی ورفعنی، تو میں نے صرف آپ کی توجہ کرائی میرے نقصان پورے کر دے، لیکن اس دعا میں دیکھیں ساری ہی چیزیں، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے ہدایت دے، میرے نقصان پورے کر دے، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے اور مجھے بلند کر، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد بیچ میں انہوں نے سجدہ تلاوت کی دعا بھی دی ہے، سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور یہاں پہ ترجمہ کیا ہے، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کے کان اور آنکھ کے سوراخ نکالے اپنی طاقت اور قوت سے، پس برکت والا ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے اچھا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کلام ہے اللہ کا، نہ صرف یہ کہ قرآن کا بلکہ احادیث کا جو ذخائر موجود ہیں، اور کتنی تو احادیث جو ہیں وہ دعاؤں کے ذخیرے پر مشتمل ہے نا، تو اللہ پہ پیار آ جاتا ہے اور اس کی قدرت اور عظمت پر، کہ اور پھر ہم یہ بات اللہ کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کے کان اور آنکھ کے سوراخ نکالے، سبحان اللہ۔ یعنی انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کرے کہ پتہ نہیں انسان کے اندر کیا کیا کچھ چل رہا ہے، اور وہ سارا نظام چلتا بھی رہتا ہے، اور جو سوراخ جن کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں وہاں سے انسان وہی چیز محسوس کرتا ہے یا لیتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ سارے سوراخوں سے کوئی نہ کوئی سیال یا کوئی ہر وقت ہی کوئی چیز باہر آ رہی ہو، اللہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ بیماری سے یہ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیسی اللہ کی طاقت اور قوت ہے، آنکھیں سوراخ ہیں اور آنکھیں دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے پانی بھی نکلتا نا جب، سبحان اللہ،
اور پھر اندر کوئی میکینزم لگا ہوا ہے کہ یہ آنکھوں کے سامنے کا شیشہ کوئی پکچر لیتا ہے اور پھر ہمارے اندر ایک خیال منتقل ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیز سفید ہے، یہ سیاہ ہے، اور یہ بوٹل ہے، اور یہ گلاس ہے، یا وٹس ایور، ٹھیک ہے؟ تو وہ صرف ایک آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، وہ بلکہ پیچھے دماغ کے ساتھ ان کا رابطہ جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح کان ہے تو سبحان اللہ پیچھے اندر ایک پورا نظام ہے کہ وہ صرف آواز کو، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ٹک کی آواز آئے، نہیں، وہ بلکہ آپ اس آواز کو اندر جا کے وہ انٹرپریٹ ہوتی ہے، اور سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں انٹرپریٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی میں نے کوئی سائنس نہیں، میں کوئی سائنسدان نہیں ہوں یہاں، لیکن اتنا غور و فکر تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ کس طرح سے کان آواز کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور فوراً ہی منہ سے جواب بھی باہر نکل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے حکم ہوتا ہے دماغ کو کہ بھئی یہ بات کہی گئی ہے، اس کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کی عظمت، سبحان اللہ، اس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں۔ بس برکت والا ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی دعا ہے اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا ودع انی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ذخرا وتقبلھا منی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا کیا ہے؟ کما تقبلھا من عبدک داود۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہی آخری دعا ہے، اسی پر ہم مکمل کریں گے آج۔ اے اللہ اس سجدے کے بدلے جو میرے لیے اپنے ہاں اجر لکھ لے، اے اللہ اس سجدے کے بدلے میرے لیے اپنے ہاں اجر لکھ لے، اور اس کے ذریعے مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتار دے، اور اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا لے، اور اسے مجھ سے اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں کہ ہم ایمان لائیں، عمل کریں اس کے مطابق، اور ایمان یہ ہمارے اندر بڑھتا چلا جائے، ہم روزانہ ایمان کے درجات چڑھیں، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں کے بلند درجے عطا فرما دیں، آمین۔ جو بھی ہمارے اندر سے فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیں، ان کو بلند مقامات، بلند درجات عطا فرما دے جنت کے، اور ہمیں ایمان، امن و سلامتی، عافیت کے ساتھ ان سے ملا دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔